بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے، 3 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، جس نے پرویز الہی کی جو درخواست پی پی حلقہ پی پی 32 گجرات سے منظور کی ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کو اہل قرار دیا ہے، اس بینچ کے بڑے زبردست آئینی قانونی ریمارکس جس طرح پہلے بھی آپ نے سنے کہ آئے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی سخت ہدایات آئی ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور ان کو سخت احکامات جاری کیے ہیں، اور اب تفصیلی فیصلہ میں انہوں نے جو نکات کے اوپر اٹھایا ہے، جن نکات کے اوپر زور دیا ہے اور آبزرویشنز دی ہیں، وہ بہت ہی اہم ہے، آئینی اور قانونی ہے۔ ان کے اوپر ذرا ہلکا سا اوور ویو لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، درخواستیں جمع کرانے کے وقت، کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے وقت، پھر آر اوز نے ان کے کئی ایک اعتراضات لگا دیے، ان کے پرپوزل سیکنڈر کو پولیس اور انتظامیہ نے اٹھا لیا، غائب کر لیا، امیدواران کو غائب کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آرز نے ان کے جو ایک مزے کا خیز اور بالکل بے بنیاد اور لغو قسم کے الزامات لگا کر ان کے جو نامینیشن پیپر سے ان کو مسترد کر دیا، اور پھر اس کیس پرٹیکولر کی اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں نے بھی اور ٹریبیونل میں بھی اور پھر ہائی کورٹ نے بھی، اپیلیٹ جو بینچ تھا اس نے بھی جو اعتراضات تھے ان کو بحال رکھا، بلکہ نہ صرف بحال رکھا کہ ہائی کورٹ نے تو ایک ایسا اعتراض جو پیچھے سالو ہو چکا ہوا تھا، یعنی اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا الگ سے یا جوائنٹ کھولنے کا والا معاملہ، اس کو بھی انہوں نے اپ ہیلڈ کر دیا۔ تو اس کے اوپر ایک تو سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ اپ ہیلڈ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے اپنے اختیارات اور دائرہ اختیارات سے تجاوز کر کے باہر جا کر ایک ایسے معاملے کو بھی اپ ہیلڈ کر دیا ہے جو کہ سیٹل ہو چکا تھا، اور وہ جب اس کے سامنے اپیل آئی تو اس میں اس کو اس نقطہ کو اٹھایا ہی نہیں گیا، تو اس کو بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپ ہیلڈ کر دیا تھا۔ تو ایک تو وہ تھا کہ 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے جو کہ ابھی تک تو یہ چلو مان نہیں رہے، لیکن اگر یہ 10 مرلے کا پلاٹ والا معاملہ ہے بھی تو یہ نیکسٹ جو ریٹرن ہے نیکسٹ ایئر کی 2024 کی، وہ تو ابھی تک جا رہی ہے، اس میں یہ اپنا اس کو ڈکلیئر کر لیں گے، اس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو دوسرا جوائنٹ اکاؤنٹ والا انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے یا جو کسی بھی وجہ سے روپوش ہے انتظامیہ کے پریشر سے، یا کوئی اگر اکاؤنٹ نہیں کھلا سکتا، تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کسی کو الیکشن سے باہر کر دیں۔ تو اس کے اوپر بڑے عدالت نے کنسرنز کا اظہار کیا، یعنی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو الیکشن سسٹم سے آؤٹ کرنا یا کسی ووٹر کو اس کے اپنے پسندیدہ جو نومینیٹڈ ہے، نومینیشن ہے یا پارٹی ہے یا امیدوار ہے، اس کو ووٹ دینے سے روکنا، اس سارے سسٹم میں رکاوٹیں ڈالنا، اس میں مشکلات پیدا کرنا، یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، اور بلکہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کے ملکی سالمیت پر بڑے منفی اثرات پڑیں گے اور یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والا بینچ کے اوپر پی ٹی آئی کی یہ درخواستیں اور اعتراضات یہ لگتے ہیں، تو وہ کس طرح سے معاملے کو دیکھ کر، جس طرح ماضی میں بھی ایک الیکشن سسٹم کے ذریعے اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے میں جب رکاوٹیں ڈالی گئیں تو اس کے چلتے ہمارا ملک 2 لخت ہو چیز کو بھانپ لیا ہے، اور اس نے انتظامیہ اور تمام اداروں کو، بلکہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے سپریم کورٹ کا، اس کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ یہ جس روش کے اوپر چلا جا رہا ہے، اس کے چلتے ہم پہلے ملک کو 2 لخت کر چکے ہیں، اور کسی طرح سے بھی عوام سے، ووٹر سے، ان کے سپورٹر سے، ان کے امیدواران سے، کسی پارٹی سے
نشانات چھین لینا یا ان کو اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرنے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ کسی طرح سے بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ دور رس ہو سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت اور ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور دوسری طرف جو دوسرا فیصلہ تھا اس میں یہ بات بھی آئی کہ اگر کوئی ایک شخص پروکلیم افینڈر ہے، یعنی وہ مفرور ہے، تو عدالت نے کہا تھا کہ اس میں کس طرح سے جب کسی بھی قانون میں، نہ ہی جو الیکشن رولز ہیں ان میں یا کسی جگہ پہ بھی ایسی بات درج ہی نہیں ہے کہ جی کس طرح سے اگر کوئی شخص مفرور ہے یا تو اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں جی، کوئی کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، اس کو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہونا کہ کسی کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ کسی وجہ سے مفرور ہو گیا ہے، انتظامیہ اور پولیس کی گرفتاری سے ڈرتا ہوا یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو آپ الیکشن سسٹم سے باہر کر سکیں، یہ کسی طرح بھی نہیں ہے، اور عدالت خود سے جو چیز قانون میں اور آئین میں نہیں دی گئی اس سے باہر جا کر کس طرح سے کسی کو اس حق سے محروم کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ نے بہت آئینی اور قانونی فیصلہ کیا ہے، اور اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ حلقہ 32 جو گجرات ہے وہاں سے الیکشن لڑ سکیں گے، اور بلکہ ونس ایٹ آل لگتا ہے کہ یہ ایسے کئی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں کہ جن کے اوپر یعنی عدالت نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہ تو کوئی عدالت ہے اور نہ ہی یہ کوئی اپنے آپ کو بدمعاش سمجھے، اور یہ کس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ لوگوں کو ان کے بنیادی حق ہے، یعنی ووٹ دینے کا حق اور پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق جو آئین نے دیا اس کو یہ کیسے چھین سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی ایک زبردست فیصلہ ہے، اور جو آئین اور قانون پہ عمل کرنے والے جسٹس صاحبان یا بینچ کے آگے جب بھی کوئی ایسا لگتا ہے کیس تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انتظامیہ کو انہوں نے جس طرح سے سخت ہدایات دی ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانے میں اپنا کردار ادا کرے، بلکہ اس کو یقینی بنائے، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ملک کو ایک جو معاشی، سیاسی اور بحران پیدا ہوا ہے اس سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے جی، جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی نیکسٹ وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔